لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام علماء کرام، نعتخوانان شیریں بیاں اور نہایت ہی معزز محترم حاضرین کرام اور ہماری مائیں بہنیں جو گھروں میں بالخصوص جو اس محفل کے ساتھ تھرو ویڈیو لنک سماعت فرما رہی ہیں، آج کی یہ مجلس ایصال ثواب کی اور ایصال ثواب برائے محترم حاجی خادم حسین مرحوم، ان کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا. اس کا انتظام ان کے برادر محترم اور ان کے بیٹوں کی طرف سے، صاحب ان کے بھائی اور دیگر خاندان کی طرف سے کیا گیا. قبل اس کے کہ میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں جو اہم ہیں، ضروری ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. محترم آفتاب صاحب کے بہاف پر، ان کی فیملی کے بہاف پر میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو اہل ایمان یہاں تشریف لائے، اور بالخصوص علماء کرام جو یہاں پر تشریف لائے ان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا فرمایا ہے. نعتخوان حضرات جو تشریف لائے اور پارٹیسپیٹ کیا ان کا شکریہ ادا فرمایا ہے. جو باہر سے اور دوسرے ٹاؤن سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. اور خصوصی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک اور اچھی اولاد کی نشانی ہے کہ اپنے بزرگوں کو بڑے اچھے طریقے سے اور مشقت اور محنت کر کے توجہ کے ساتھ ان کو صرف زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں. تو انہوں نے اہتمام کیا ہے ان کے ایصال ثواب اور چہلم کے موقع پر ختم قرآن کا مختلف جگہوں سے. ماشاءاللہ محترم امجد بشیر صاحب المعروف رکی خان، ان کی طرف سے 35 ختم قرآن پاک کا ایصال ثواب کیا گیا ہے. اور 135 ماشاء اللہ 135 ختم قرآن پاک، بس کافی ہے یہ 135 ختم قرآن پاک. اس کے علاوہ حاجی عبدالغنی صاحب کی معرفت 420 ختم قرآن پاک ہیں. ظفر صاحب ہیں برمنگھم سے، ان کی معرفت 85 ختم قرآن پاک ہیں جو کہ اس محفل کے لیے ایصال ثواب کے لیے کہا گیا ہے. اور خصوصی طور پر بھائی آفتاب صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے جناب محترم نعیم عباسی صاحب کا کہ انہوں نے بڑے باوقار طریقے سے فیونرل کا ارینجمنٹ بھی ان کی معرفت ہوا اور ساتھ ہی انہوں نے ہر طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. حضرات محترم، مجھ سے قبل آپ نعت شریف بھی سماعت فرما چکے ہیں اور علماء کرام ہمارے مقامی جو علماء کرام ہیں انہوں نے خطابات ارشاد فرمائے ہیں. اس مجلس کے آخر میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا چاہتا ہوں جو سنن ابی داود میں بھی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے. اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بقي من بر ابوي شيئا ابرهما به بعد موتهما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رہے کہ یہ بات بعد از وصال اور دنیا چھوڑ جانے کی ہے. یا رسول اللہ، کیا مرنے کے بعد، دنیا چھوڑ جانے کے بعد، کیا والدین کا کوئی حق ایسا ہے جو اس کے بعد بھی مجھ پر باقی ہے؟ Is there anything should I do when my mother and father passed away? They left this dunya. اس کے بعد بھی تو مجھ پر کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علیہما، جب ماں باپ فوت ہو جائیں
تو ان پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ اولاد پر فرض ہے. غفلت نہ کریں بلکہ انتظام کریں. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ماشاءاللہ یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی یہ عادتیں اچھی ابھی تک باقی ہیں اور ان کو توڑنا نہیں، باقی رکھنا. میں نے یہاں والدین نہیں بلکہ اپنے خاندان کے دور رشتہ داروں میں بھی تعلق اور رحم کے رشتے کی بنا پر آپ ماشاءاللہ یہاں سے ایک دم مجھے اتنا پتا ہے کہ کئی دفعہ جب مہنگے ٹکٹ ہوتے ہیں تو 1200 پاؤنڈ ٹکٹ بک کروا کے فیونرل میں جاتے ہیں. اگر آپ کو ایسا موقع ملے تو ضرور اس کو کبھی بھی اپنی راستے میں رکاوٹ نہ بننے دینا، اس لیے کہ یہ وہ حق ہے ماں باپ کا کہ جب وہ فوت ہو جائیں اور آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو آپ وی آر ویری لکی ان دا UK اینڈ ویسٹ ایکچولی کہ ہم کسی بھی وقت ٹریول کر سکتے ہیں. زیادہ خطرہ اگر ہوگا تو آپ کی جاب جائے گی یا آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا. لیکن مڈل ایسٹ میں جا کے اگر آپ دیکھیں نا تو وہاں جو کفیل ہے وہ غلامانہ نظام ہے کفیلوں. تو وہاں تو اگر آپ اس وقت جانا چاہیں تو آپ نہیں جا سکتے. دبئی میں آپ بہتر ہوا ہے اور یہ جو خلیجی امارات ہیں ان میں قدرے بہتر ہے، لیکن باقی عرب کنٹریز میں ابھی تک یہ مصیبت ہے. تو پہلا حق یہ ہے کہ جب آپ کے ماں باپ آپ سے جدا ہو گئے الصلاۃ علیہما تو ان کے جنازے میں پہنچو. والاستغفار لہما، اور اپنے ماں باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے. اور اس کا تو حکم ہمیں قرآن پاک میں ہے، رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے اور ان کا رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور مجھ پر احسان کیا. اے اللہ تو ان پر کرم فرما اور میں تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہوں کہ تو ان کی خطاؤں کو بخش دے. تیسری چیز یہ فرمایا وَإِنْفَاذُ أَحْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، کہ والد یا والدہ فوت ہو گئے، ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا یا پیکٹ تھا، کوئی اکورڈ تھا، کوئی ڈیلنگ تھی، کوئی بزنس تھا، کوئی کاروبار تھا، یا کسی بھی معاملے میں انہوں نے ان سے کوئی وعدہ کیا تھا کہ ہم اس طریقے سے یہ معاملہ کریں گے یا یہ ہوگا. تو جو اپنے والدین کا وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرنا یہ اولاد کا کام ہے. سبحان اللہ، بڑی ٹھیلی جی آتی ہے، ایک کم اوکھا ہے تھوڑا، اس لیے کہ میں ایسے کیسز کو جانتا ہوں کہ باپ کی وراثت کے تو مالک بن جاتے ہیں لیکن باپ کے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. اور یہ غلط بات ہے. باپ کے جب آپ مال کے وارث بنے، اس کے مکان کے وارث بنے، اس کے زمین اور مربوں کے وارث بنے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھو کہ میرا باپ اگر کسی سے وعدہ کر گیا ہے تو میں نے اس وعدے کا احترام بھی کرنا ہے. اور مسلمان ہمیشہ اس چیز کا احتیاط. یہ جو ایصال ثواب کی احادیث ہیں بخاری شریف سے لے کر دیگر کتب احادیث تک ساری کی ساری احادیث وہ اس ضمن میں آتی ہیں باب الحج عن الغیر. فقہا نے اسی باب الحج عن دوسرے کی طرف سے حج کرنا کسی اور کی طرف سے، اس حدیث پاک میں ایک صحابیہ اور دوسری میں ایک صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ میری ماں یا میرا باپ وہ بیمار تھا، زندہ ہوتا آج تو وہ اپنی طرف سے حج کرتا. دوسری حدیث پاک میں اس نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گا، وہ نہیں نظر پوری کر سکا تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے باپ پر قرضہ ہوتا تو اس کا ادا نہ کرتی. یا رسول اللہ میں ضرور کرتی. فرمایا پھر اس کی طرف سے حج کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اسے بھی عطا فرمائے گا، تمہیں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو اپنے ماں باپ کا جو وعد، اب اس حدیث کے تحت ساری ایصال ثواب کی حدیث ہے کہ وہ میت کو نفع دیتی ہے. اب جب دیکھیے there is a limit for us that we can work. ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے اس کا اینڈ اس وقت ہو جاتا ہے جب ہم دنیا چھوڑ جاتے ہیں. بعض دفعہ تو بہت پہلے ہو جاتا ہے. بیماریاں ایسی ڈیرا آ کے لگا دیتی ہیں کہ وہ آدمی جو سجدے میں لذتیں اٹھاتا تھا وہ جھک بھی نہیں سکتا. وہ آدمی جو چاندنی کی روشنی میں باریک تحریریں پڑھ لیا کرتا تھا، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. وہ جو بڑی چھوٹی چھوٹی وسپرنگ بھی سن لیا کرتا تھا وہ آج بہت زور سے کوئی بولے تب بھی اپنی خیریت کی اطلاع دینے اور سننے کے قابل نہیں رہا. بعض دفعہ یہ معاملات پہلے ہی کٹ جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں بیداری کی ضرورت ہوتی ہے کہ زندگی میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ نے وقت دیا ہے اور اس کی قدر کرنا
اور اس کو اللہ کی مرضی اور وفاداری میں گزارنا یہ بندہ مومن کا شیوا ہے. فرمایا تو اس میں یہ تمام احادیث جو ہیں ایصال ثواب کی اس ضمن میں آتی ہیں. فرمایا وَإِنْفَاذُ وَحْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، والدین کے جو پیکٹ ہیں، جو ان کے اکارڈز کسی دوسرے بندے کے ساتھ ہیں، کوئی بزنس کی لین دین ہے، کوئی ویسے ڈیل ہے، تو اس کو ان کا احترام کرنا. وَإِقْرَامُ الصِّدِّيقِهِمَا، اور باپ اور ماں کے دوست اور سہیلیاں ان کی عزت کرنا. So many people, so many our children and young, they even don't know کہ who is friend of my father. میرے باپ کا دوست کون ہے یا میری ماں کی سہیلی کون ہے. اگر آپ کو یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غافل اور سست ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ کون سے لوگ ہیں جن کا دلی تعلق ہے، اور ان کے مرنے کے بعد جب آپ اپنے اس باپ کے لنک کو، ماں کے تعلق کو پالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران موجود ہیں. سفر میں انسان کوئی اپنے سارا کوئی 6 مہینے کا تو بندوبست لے کے نہیں چلتا، صرف اسی سفر کا، مکہ شریف سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ کا سفر ہوتا تو اس میں صرف سفر کی ضروریات ہوتی تھی. ایک مختصر لباس پاس ہے، سر پہ امامہ ہے، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ خادم ہے، اور ایک بندہ آیا بالکل بدو ہے، دیہاتی ہے، اور وہ آ کے اس نے سلام کیا. آپ نے اس کو عزت سے بٹھایا، سلام کلام کیا. جب رخصت ہونے لگا تو آپ نے اپنے خیمے میں دیکھ سن کے اپنے سر سے پگڑی اٹھائی اور اس بدو کے سر پر رکھی. خادم پوچھنے لگا حضرت یہ خادم دیہاتی بندہ، اس کو اگر کوئی تھوڑی سی چیز بھی دے دیتے تو یہ خوش ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کون ہے، یہ میرے والد عمر کا دوست ہے. یہ عمر ابن خطاب میرے والد گرامی سیدنا امیر المؤمنین ان کا دوست ہے. میں نے اپنے والد کے اس لاج کی خاطر اس اکرام کو نبھایا ہے، اور بلا تکلف اور تملق اور بغیر کسی منہ پر تعریفیں کرنے کا ہم یہ دعا کریں کہ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بندگی میں جینا نصیب کرے اور اپنے محبوب کی غلامی میں رکھے. یہ اس بیماری سے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ہمیں پاک رکھا ہے اور پاک رہیں گے. لیکن ایک چیز میں شکرانے کے طور پر کہوں گا کہ بھائی آفتاب ماشاءاللہ اور ان کے بھائی بھی یہ ایسے نوجوان ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ اپنے والد کے وصال کے بعد ایون یہ ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کوئی عورت ذکر کرے، کوئی مرد ذکر کرے کہ آپ کے باپ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق تھا، وہ اس تعلق کی بھی پاسداری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 40ویں تک کی تعلق قائم رکھنا، آگے بھی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ آپ کو بھی فائدہ دے گا اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ دے گا. اگر آج آپ اپنے ان بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے، علماء کی عزت نہیں کریں گے، نیور ایکسپیکٹ کہ کل آنے والی جنریشن آپ کو کوئی عزت ٹوکرے میں رکھ کے پیش کرے گی. پھر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اکرام و صدیقہما، والدہ اور والد دونوں کی جو تعلق ہے اور ان کی جو دوستیاں ہیں ان کو نبھانا. اکرام کہتے ہیں کسی کا عزت کرنا، یعنی اس کا رسپیکٹ کرنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا. یہ بھی بڑا ہی مشکل کام ہے. ہم ذرا سی بات پر منہ بنا کے کنارے ہو جاتے ہیں. ماں اور باپ کے جو لنکس ہیں، یعنی ننیالی اور ددھیالی رشتہ دار، آپ کے میٹرنل اور پیٹرنل جو رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتے ہیں، ان کا عزت کرنا اور ان کے ساتھ لنک جوڑ کے رکھنا. صلہ کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ کے رکھنا، نہ کہ ان کو سیور کر دینا، ان کے تعلق کو قطع کر دینا. یہ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد ان کا دھیان دینا ہے. شاید اتنی ذمہ داری آفتاب بھائی پر اس وقت نہیں تھی جب ان کے باپ زندہ تھے. شاید
ہم پر اس وقت ذمہ داری نہ ہو جب ہمارے ماں باپ زندہ ہوں، لیکن مرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جب میرا ماں اور باپ نہیں ہے تو اب وہ رشتے جو میرا باپ پالا کرتا تھا، جو میری ماں جن کا لحاظ رکھتی تھی، اب میں نے اپنے ننھیال اور ددھیال کے ان رشتوں کا احترام کرنا ہے. This is the real message of ایصال ثواب. This is the real message at the time when you come to learn the deen. اور ہم چند اشعار سن کے اور محفلوں میں جا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے گپیں اڑا کے سمجھتے ہیں بڑا میں نے اپنے مائنڈ کو انٹرٹین کر لیا ہے. ریل جو آپ کا روح کو انٹرٹیننگ ہے وہ اللہ کے گھر میں ہوتی ہے، اور اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آپ سنتے ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اپنے ماں اور باپ کے وصال کے بعد جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں انسان کو یہ بس اتنی چیز آخر میں ذہن میں رکھیے، حقوق والدین کا ذکر اللہ نے یہ کسی فلسفی یا کسی مسجد کے خطیب یا امام یا کسی بڑے دانشور کے ہاتھ میں نہیں دیا. اس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اور اس کا ذکر میرے مصطفیٰ نے فرمایا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ تو بچپن میں جدا ہو، باپ تو پیدائش سے ولادت میلاد سے پہلے ہی جدا ہو گئے، لیکن ماں 6 سال کی عمر تھی جب مدینہ شریف اپنے ننھیال سے واپس جا رہے ہیں تو راستے میں اپنی ماں سے جدا ہو گئے. لیکن میرے مصطفیٰ کی رضائی مائیں تھے. لیکن میرے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہو کے اللہ کی محبوب میں the most dearest, the most noble personality on the earth، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی کوئی رضائی ماں آ جاتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر ان کے نیچے بٹھا کے ان کو اس کے اوپر بٹھاتے تھے. یہ عزت اور احترام. صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ، جب یہ جورانہ کے مقام پر غزوہ طائف میں سیدہ حلیمہ تشریف لائیں، آپ کی بہن شیمہ تشریف لائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عزت اور احترام فرمایا تو کچھ لوگ جو انجان تھے پوچھا یہ کون خوش نصیب عورت ہے کہ جس کے لیے میرے آقا اتنا احترام کر رہے ہیں، اپنی کملی پہ ان کو بٹھا رہے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ میری رضائی ماں ہے، فوسٹر مدر ہے. تو یہ عزت اور احترام اسلام نے ہم کو سکھایا ہے. واللہ ہمیں جو ہم مسجدوں میں جو ہماری جابز ہیں اس میں ہمیں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ہمارے لوگ ہاتھ بھی چومتے ہیں، ہمیں لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمارے سے لوگ مسئلے بھی آ کے پوچھتے ہیں اور ہمیں مسئلے آپ کے ٹھونستے ہیں ہمارے دماغوں کے، یہ بھی مانو. ان سب کچھ معاملات سے گزرتے ہیں، لیکن سب سے دکھ والا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب کوئی ماں فون کر کے کہتی ہے کہ میرے بچے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا. اس کے گھر بیوی آ گئی ہے، وہ بیوی کی بات سنتا ہے لیکن مجھے تکلیف دیتا ہے. تھوڑی تشریف رکھو، جسٹ فنش، بیٹھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میں آج کی اس اجتماع کی برکت سے اور ایصال ثواب کی مجلس میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا. Why we always mention and talk about the greatness of the parents after their death? This is a question for us. جب تیری ماں اور باپ زندہ ہیں اس وقت کیوں نہیں جنت حاصل کرتے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کا مہینے میں فرمایا کہ وہ رمضان کی فضیلت فرمایا کہ بعد من ادرک ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کو زندگی میں پایا بڑھاپے کی حالت میں، وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرا، وہ بڑا بدبخت انسان ہے، وہ ہلاک ہوا. Why we not look at this? When you are growing up, your parents are growing old. آپ اوپر چڑھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، مونچھوں کو تاج دے رہے ہیں، بازو آپ کے مسل مضبوط ہو رہے ہیں، لیکن ایک دن تھا تمہارا باپ بھی 12 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرتا تھا. وہ ہفتے کے بعد تمہاری اسے شکل نظر آتی تھی، تمہارے لیے لگا ہوا تھا.
لیکن آج وہ بڑھاپے میں ہے, تمہاری مدد کی ضرورت ہے, تو اس وقت تم جا کے ایلڈرلی ہاؤسز میں ان کو ڈمپ کر کے آ جاؤ اور ہفتے ہفتے کے بعد بھی ان کی خبر نہ لو. I know کہ there are a lot of brothers, they are very high flyer, they are earning a lot of money. کچھ ڈاکٹرز ہیں, کچھ کنسلٹنٹ ہیں, کچھ انجینئر ہیں, ان کے ماں باپ نے ایسی مائیں موجود ہیں جنہوں نے گھروں میں بھی نوکریاں کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں تک پہنچایا. لیکن مجھے پچھلے دنوں میں ایک باپ ملا, میں نے اس کے, وہ مسجد میں آیا کرتا تھا اس کا بیٹا, لیکن چونکہ وہ بہت بڑا بن گیا ہے, اس کے آگے کئی بڑے بڑے کام کرتے ہیں. اس نے ٹھنڈی آہ بھری, اس نے کہا مجھے اپنے بیٹے کو دیکھے ہوئے 6 مہینے ہو گئے, لندن میں رہتا ہے, یہاں نہیں مجھے ملنے کے لیے آتا. تف ہے ایسی اولاد پر. ایک والد مجھے دکھ بھری نظروں سے, کون ہے یار, کسی بے اولاد سے جا کے پوچھو نا کہ اولاد کی کیا قدر ہوتی ہے. لوگ روتے ہیں, پیٹتے ہیں, اللہ کے گھر میں جاتے ہیں, یا اللہ میری خالی جھولی بھر دے, مجھے صاحب اولاد کر دے, مجھے بیٹا عطا فرما, مجھے بیٹی عطا فرما, تاکہ کل میں دنیا سے لاوارث نہ جاؤں. اور تڑپ ہوتی ہے, ہونی چاہیے, آرزو ہونی چاہیے. اللہ کی مرضی ہے, جسے اولاد دیتا ہے, جسے بے اولاد رکھتا ہے, کسی کو بانج کرتا ہے, کسی کو بچیاں دیتا ہے, کسی کو بچے دیتا ہے. یہ اس رب کا فیصلہ ہے, اور جو فیصلہ اللہ دے اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن ایک نوجوان بیٹا, یونیورسٹی کا گریجویٹ, اس کا باپ میرے سامنے آ کے کہتا ہے, جب جوان ہوا اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی تو وہ ماں اور باپ بھول گئے. اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ you go and get married, اس کے لیے ریسٹرکشنز ہیں. You have a choice چنیں, اپنی مرضی کی شادی کریں, مرضی کا رشتہ کریں. لیکن اسلام یہ آپ کو تو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی ماں کو روتا چھوڑیں, اپنے باپ کو تڑپتا چھوڑیں اور ان کی عزت کو خاک میں ملا کے خود عیاشیاں کرتے پھریں. اسلام یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ادب المفرد کی امام بخاری کی حدیث ہے, امام بخاری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب ادب المفرد میں, کہ ایک شخص آیا, حج کے جہاد کے لیے آیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, لیکن عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا. فرمایا جہاد پر نہ جا, واپس جا, جس طرح تو نے اپنی ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑا ہے ان کو جا کے خوش کر. یہ تعلیم ہے. اور وہ باپ مجھے آ کے کہتا ہے کہ امام صاحب معاف کرنا, شاید یہ میرا جملہ اچھا نہیں ہے, لیکن میں بددیانتی نہیں کر سکتا, میرے اندر سے آواز یہ آ رہی ہے کہ کاش میں اس بیٹے کی نسبت بے اولاد ہی رہتا تو اچھا تھا. These are the realities. چکنی چپڑی باتیں تو آپ سب سنتے رہتے ہیں. آپ کو آج کوئی دے دینا کہ آ رہا ہے شام کو ایک کنجر کو گانے والا یا ناچنے والی کو آ رہی ہے, you will pay the 50 pound ticket on the VIP seat and you will go there, enjoy there, come back at the evening depressed. Nothing you will gain. You will only revive yourself and spiritually Allah will ignite your inside when you come back to Islam. آپ اپنی ریالٹیز کی طرف جب آئیں گے, جب آپ دین کو سمجھیں گے, اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سمجھیں گے, جتنا مرضی دور بھاگو, ہماری گھٹی کے اندر, ہماری رگ رگ کے اندر اگر جو چیز جس نے آخر اطمینان دینا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اللہ کی توحید ہے, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے, صحابہ کی عزت ہے, اہل بیت کرام کا احترام ہے, اولیاء کرام کی عزت اور احترام ہے, اور ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا ہے. یہ مجلس ایصال ثواب کا فیض ہے. اگر آپ کے ماں باپ زندے ہیں, اگر آپ سے میں پوچھوں یار آپ 5-5, 4-4 ہزار پاؤنڈ دے کے حج کے لیے جاتے ہیں اور حج پر جاتے ہیں, واپسی پر کوئی ماں کا لال ہے جو یہ ضمانت دے, گارنٹی دے کہ میرا یہ حج واقعی قبول ہو گیا؟ وی آل ہوپ, امید ہوتی ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا, بڑے سے بڑا ولی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہی ہو گیا. ڈیفینیٹلی, قطعی طور پر ڈیفینیٹ نہیں کہہ سکتا, شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب تو اپنی ماں اور باپ کے چہرے پر شفقت اور رحمت کی نظر دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. Go back at home,
look at your parents' face with a smile. اگر آپ کبھی اونچا بولے ہیں تو ان سے معافی مانگیں. کبھی بدتمیزی کی ہے تو قدموں میں گر جائیں, ان کے ہاتھ چومیں. ماں باپ باہر سے آئیں تو کھڑے ہو جایا کریں, ان کے آگے نہ چلا کریں, ان کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر نہ کیا کریں. اگر ایسا کریں گے تو آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں. بڑی بڑی 80,000 ہزار پاؤنڈ آپ کی سیلریاں ہو سکتی ہیں, لیکن ابھی تک آپ انسان نہیں بنے, ابھی تک نبی کریم کے غلام نہیں بنے. اور یہ عزت اور احترام معاشرے کے اندر, گھر کی چار دیواری کے اندر اور گھر کے ان دیواروں کے اندر, اگر اس گھر کو بھی جنت بنا سکتا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا نظام ہے, وہ دین اسلام ہے, وہ آداب ہیں, یہ ایٹیکیٹس ہیں جو آپ کو بنا سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں there are some practical steps to be taken. آپ میں سے چلو میں ویسے تو بے ادبی ہوتی ہے, لیکن یہ دسو تھوڑے جو کہڑے دے ماں باپ زندہ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو. اللہ کم از کم جتنے یہاں موجود ہو, اللہ کا شکر کرو کہ آپ کے ماں باپ با حیات ہیں. جب واپس گھر جاؤ تو ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہے. ہمارے کلچر میں ماں باپ کے ہاتھ چومنا بڑا شرم آتی ہے. اس کلچر کو دفع کرو, وہ کلچر اپناؤ جو میرے مصطفیٰ کا کلچر ہے. اپنے باپ کے ہاتھ چومو, ماں کے ہاتھ چومو, قدموں کو چومو, وہ آ جائیں تو کھڑے ہو جاؤ. کبھی آپ نے ایسا کیا کہ آپ کا والد کام کے لیے تیار ہو رہا ہے اور آپ نوجوان گھر میں بیٹھے ہیں, بیٹی ہے یا بیٹا ہے, آپ نے اپنے باپ کے کپڑے استری کیے, وہ ساری ڈیوٹی ماں کی تو نہیں ہے. آپ کا باپ کا جوتی پالش کرنی ہے, آپ باپ کو کیوں خبر ہو؟ وہ آپ کو سنبھالتا رہا ہے, ماں آپ کو سنبھالتی رہی ہے. آج اپنی ماں کے کپڑے سیدھے کر کے دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اپنا باپ کی عزت اور احترام, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی ٹوٹ چکی ہے, تڑپ رہی ہے اس لذت کے لیے جو لذت ہمیں اسلام نے دی ہے. یہ لوگ گھر نہیں آتے, واپس گھر آتے انہیں پتا ہوتا ہے مجھے چڑیل مزاج ماحول سے واسطہ پڑے گا, میری عزت نہیں ہے. ہیڈ آف دا فیملی از ریئلی کرائنگ, he spends time out, کیونکہ گھر والے اس کو عزت نہیں دیتے ہیں. جو ہیڈ آف دا فیملی ہے, آپ کا گھر کا ہسبینڈ ہے, فادر ہے, give him a respect, عزت دو اس کو. اور اس کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اپنے منہ پر کنٹرول کرے, اپنے دماغ اور دل کو عاجز بنا کے رکھے, اپنے بچوں سے پیار کرے, اپنے بیوی سے محبت اور شفقت کرے. اگر ایسا ماحول رکھو گے تو مرنے کے بعد امید کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو صالح اولاد کی برکت سے مرنے کے بعد آپ عمل نہیں کر پائیں گے, لیکن آپ کا نیک ورثہ چھوڑا ہوا آپ کو قبر میں بھی کام آئے گا. یہی صالح ثواب کی مجلس کا فیض ہے اور پیغام ہے. اور میں دعا کرتا ہوں, بھائی آفتاب صاحب میرے بہت اچھے ساتھی اور دوست ہیں, میری ہمیشہ انہوں نے عزت کی ہے, ورنہ میں اتنی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا نہ مجھے شوق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہوتا ہے, لیکن میری بھی ایک حرص اور لالچ ہوتی ہے. ایک تو یہ میرے دوست ہیں, مہربان ہیں, یہ ہمیشہ شفقت فرماتے رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک لالچ میرا یہ بھی ہے کہ میں اپنی حضور کی امت کے نوجوانوں تک, بزرگوں تک اگر کوئی پیغام پہنچا دوں گا تو شاید ان میں سے آپ نے خدا کی قسم ایک نے بھی جا کے اپنے ماں باپ کی قدموں میں سر رکھ لیا اور ان کو پیار سے پیش آئے, عزت سے پیش آئے, تو میری محنت کھری ہو جائے گی, میری محنت کھری ہو جائے گی. اور یہ پیغام don't keep it to yourself, spread it to the others. اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو پیار سے سمجھاؤ. یہاں تو اور کچھ کر بھی نہیں سکتے آپ, ورنہ آپ اندر ہوں گے, اس لیے پیار ہی بہتر ہے. اول بھی یہ اور آخر بھی یہی ہے, ورنہ پھر مار ہی مار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی, جن کے والدین باحیات ہیں, اللہ ان کو عزت اور احترام اور شفقت اور محبت سے ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو فوت ہو گئے وہ تو ہم سے جدا ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. میری تلخ و شیریں جو بھی باتیں ہیں جو آپ نے سنی, اس میں جو حق بات ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میری لغزش اور کوتاہی کی وجہ سے اگر کوئی جملہ خطا کا نکل گیا ہو, اللہ میرے دل و دماغ سے بھی اور نامہ اعمال سے بھی اور آپ کے نامہ اعمال اور دل و دماغ سے بھی اس کو محو فرما دے. وما علی الا البلاغ المبین. سبحان اللہ.
یہ بالخصوص فیملی کی طرف سے بھائی آفتاب افتخار کی طرف سے حاجی عمار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کی طرف سے خصوصی طور پر درخواست ہے کہ کوئی بھی الحمدللہ وافر انتظام انہوں نے کیا ہے مہمانوں کے لیے، تو کوئی بھی احباب بغیر کھانے کے نہ جائے سوائے میرے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ آج کی اس مجلس ایصال ثواب میں یہاں جو آپ نے تلاوت کلام پاک فرمائی، جو نظم و نثر کی شکل میں اس مجلس میں جو نیک عمل ہوا، اس کے علاوہ جو اہتمام ختم قرآن پاک کا مجموعی طور پر کیا گیا ہے وہ 948 ختم قرآن پاک ہوئے، 948 ختم قرآن پاک۔ اس کے علاوہ جو دیگر کلمات ہیں، یا غفور ہو یا تواب ہو اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 1.25 لاکھ مرتبہ ایچ پڑھا گیا ہے۔ 1 لاکھ مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا گیا ہے، اور 1,41,110 مرتبہ 141,110 فرسٹ کلمہ جو ہے یہ پڑھا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے کلمات، استغفار، صورتیں قرآن پاک کی، مختلف جو وظائف ہیں، درود پاک ہیں، متعدد بار پڑھے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات فإنك أنت الغفور الرحیم۔ اللہم ربنا فاغفر
واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ کریم جتنے بھی کلام پاک، متعدد صورتیں، اوراد پاک، درود شریف اور الگ سے جو سور پاک پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس تمام کلام پاک اور اس مجلس کا ثواب بطور ہدیہ و تحفہ عرض کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. وسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ثواب جمیع انبیاء و مرسلین، جمیع اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، جمیع امت کے اولیاء، علماء، صوفیاء، فقراء، صالحین، صالحات، مؤمنین، مومنات کو بالعموم اور بالخصوص حاجی خادم حسین اور حاجی اورنگزیب خان مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا کر اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ کریم اس مجلس پاک کی اور ختمات پاک کی برکت و رحمت کے طفیل یا اللہ ان کی زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کریم ان کی اخروی زندگی کے تمام مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ان کی قبور پر رحمتوں کا نزول فرما، قبروں کو کشادگی نصیب فرما، حشر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق اور غلاموں کے ساتھ فرما. یا اللہ کریم جن احباب نے ختم قرآن پاک کے پڑھنے میں، انتظام کرنے میں حصہ لیا اور ان کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا اجر عظیم نصیب فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالی جمیع امت مسلمہ میں جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ ان سب کی بخشش فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر قربانیاں جو پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو ایمان اور سچے عقیدے پر زندگی اور موت نصیب فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور اسی پہ مرنا نصیب فرما. یا اللہ کریم جن کے والدین باحیات ہیں ان والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے سکھ اور راحت نصیب فرما. ان والدین کو اپنی اولاد کی طرف سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرما. جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیکی پہ قائم رہ کر اور استقامت اختیار کر کے اور نماز کا پابند ہو کر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر کے اپنی ماں باپ کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ کریم اس مجلس کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اہل ایمان جتنے اس مجلس میں شریک ہیں، عزت مآب ہماری ماں بہنیں جو اس بچیاں جو اس مجلس میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جتنے دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ کسی بھی اعتبار سے جن کا ہم پر کوئی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کا ثواب خصوصی طور پر انہیں بھی پہنچا کر ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پوری امت مسلمہ کے لیے پھر دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.